السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 11ویں سبق الدرس الحادی عشر کے ساتھ۔ بہت لمبے وقفے کے بعد آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رمضان شریف بیچ میں حائل تھا، اس لیے ہم نے اس سبق کو موقوف کر دیا تھا۔ ہم نے 10ویں سبق میں ایک نئے انداز پہ چلنا شروع کیا تھا، یعنی افعال کا استعمال۔ افعال کے حوالے سے مستقل وہ بحث آ چکی تھی کہ افعال جو ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، فعل جو ہے کسے کہا جاتا ہے، فعل کے لیے ایک فاعل ہوا کرتا ہے، اور فعل جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی میں ہو یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، یا حال میں ہو یا آنے والے زمانے میں ہو۔ اور ایسے ہی مذکر اور مؤنث فعل میں یعنی فاعل میں کیسے لائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تکلم کے جو حصے ہوتے ہیں کہ ایک بات کرنے والا، ایک جس سے بات کی جا رہی ہے، اور ایک وہ جو وہاں پر موجود نہیں ہے، بات کرنے والا جس سے بات کی جا رہی ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک تیسرا آدمی جسے متکلم، مخاطب، غائب ہم نے کہا تھا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور پھر صیغوں کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ بالکل شروع میں ہی جب ضمائر کا استعمال آیا تھا، انا، نحن، انت، انتما، انتم وغیرہ والی جو چیزیں تھی، وہاں پر آپ جان چکے تھے کہ متکلم کے 2 ہی صیغے ہوتے ہیں، یعنی میں اور ہم۔ مخاطب جسے حاضر بھی کہا جاتا ہے، اس کے 3 صیغے ہوتے ہیں عربی کے اعتبار سے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ ایسے ہی واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ ایسے ہی غائب کے بھی اس طریقے سے کل 6 صیغے بنیں گے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، اور واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ ابھی ہمیں اتنا زیادہ یہاں پر پریشان نہیں کیا گیا، جو اسباق آ رہے ہیں ان اسباق میں عامتاً جو ہیں وہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا اور واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ واحد مذکر غائب کا یعنی فعل کا جو کرنے والا ہے وہ ایک ہے، وہ غائب ہے، اور ایسے ہی وہ مذکر ہے۔ یہ 10ویں سبق میں آپ اچھا خاصا سمجھ چکے ہیں۔ یہاں پر جو 11واں سبق ہے، اس 11ویں سبق میں ایک اور بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، وہ دیکھ لیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ماشاءاللہ سمجھ جائیں گے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں انہیں جس انداز پر مصنف نے سمجھانے کو کہا ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لکھا ہوا ہے ہدایت میں یہاں پر بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ہی استعمال ہوا ہے۔ اچھا ہاں، وہ میں بھول گیا تھا، اور میں نے بھول نہیں گیا تھا بلکہ غلط کہہ دیا تھا کہ صرف واحد مذکر غائب کا استعمال نہیں، واحد مؤنث غائب کا استعمال بھی تھا، پچھلے سبق میں بھی اور اس سبق میں بھی ہے۔ یہاں بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ہی استعمال ہوا ہے، لیکن درس نمبر 10 میں فعل کو لازم استعمال کیا گیا تھا، اور جو متعدی تھا اس کے ساتھ بھی مفعول بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں فعل متعدی کے ساتھ مفعول بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر طلبہ نے اس سے پہلے مفاعیل کی بحث نہیں پڑھی ہے، یہ مفعول کی جمع ہے مفاعیل، تو اساتذہ حضرات انہیں مفعول بھی اور فعل متعدی کی اصطلاح نہ بتائیں، بلکہ یہ بتائیں کہ بعض فعل کے بعد ایک اسم کو رفع یعنی پیش آتا ہے اور دوسرے اسم کو نصب یعنی زبر، اور سبق کی مثالوں سے ذہن نشی کرا دیا جائے۔ تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو بہرحال سمجھ گئے، جو نہیں جانتے اس سے پہلے ان بحثوں کو تو ان کے لیے بس میں یہ بتا دوں جو مصنف نے کہا ہے بتانے کو۔ کام کو کہتے ہیں فعل۔ فعل کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا، کسی بھی فعل کا وجود، مثلا سونا یہ کام ہے، اس کا کوئی کرنے والا ہوگا، سونے والا ہوگا۔ کھانا یہ کام ہے، اس کا کوئی کرنے والا ہوگا۔ بولنا یہ کام ہے، کوئی بولنے والا ہوگا۔ چلنا یہ کام ہے، اس کا کوئی چلنے والا ہوگا۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ گئے، کوئی بھی فعل ہوگا اس کے لیے فاعل ضرور ہوگا۔ تو بس اب آپ اتنا یاد رکھیں
کہ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر رفع آتا ہے. فعل تو بالکل جیسا بنا بنایا ریڈی میڈ سا آپ کو ملے گا, آپ کو ویسا ہی استعمال کرنا ہے. شریبہ ہے تو اس کے بارے میں نہیں پوچھنا کہ اس پر زبر ہے, کبھی پیش بھی آئے گا نہیں آئے گا, کبھی اس پر زیر ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے, نہیں, اس پر با آ گیا ہے شریبہ زبر تو یہ ہمیشہ زبر ہی رہے گا. اکلا یہ اس پر زبر آ گیا ہے تو یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. تو فعل تو ہو گیا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا نہیں ہے, یہ ریڈی میڈ سا بنا بنایا آتا ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے. دوسرا جو کرنے والا ہوتا ہے, جو فاعل ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم یاد رکھیں کہ اس کے اوپر رفع آیا کرتا ہے. جو کام کرنے والا ہوتا ہے, فعل کا جو فاعل بنا کرتا ہے اس کے اوپر رفع آتا ہے, یعنی پیش آیا کرتا ہے. وہ پیش آنے کی صورت میں چاہے وہ دو پیش کی شکل ہو یا ایک پیش کی شکل ہو, الگ الگ اعتبار سے, بس یہ یاد رکھیں کہ اس کے اوپر پیش آتا ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر مثال میں شریبہ خالد, پیا, کس نے پیا؟ تو خالد نے پیا, اس لیے خالد کے اوپر پیش آیا ہے, دو پیش آیا ہے. یہ تو ہو گئی پینا اور پینے والا. اب یہ دیکھ لیں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بتلانا چاہے انہوں نے کہ یہ کام ہوا تو اس کام کا کرنے والا بھی ہوا, لیکن کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو کام کے کرنے والا, کام کا کرنے والا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا پینا, تو یہ پینے والا ہو گیا, لیکن ابھی بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیا چیز ہے جس کو پیا اس پینے والے نے. خالد نے کیا پیا؟ تو جس چیز کو پیا جا رہا ہے اسے بولتے ہیں مفعول بہ. جس کو خالد نے پیا اسے مفعول بہ. جسے ہم کھاتے ہیں تو مثلا کھایا, زید نے کھایا, احمد نے کھایا, خالد نے کھایا. کس چیز کو کھایا؟ تو کبھی وہ روٹی کھا رہا ہوگا, کبھی وہ گوشت کھا رہا ہوگا, کبھی وہ چاول کھا رہا ہوگا. تو یہ گوشت, روٹی, چاول یہ سب بنیں گے اس کے مفعول بہ. تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو کرنے والا ہوتا ہے کام کا اس کو تو دیتے ہیں رفع, اس پر آتا ہے پیش, اور جس کام کو کیا جاتا ہے, جس پر کام واقع ہوتا ہے, روٹی کو کھا لیا گیا, چائے کو پی لیا گیا, اس پر آتا ہے زبر, اس کو بناتے ہیں منصوب, اس کے اوپر آتا ہے زبر آیا کرتا ہے. بس یہ سمجھانا چاہے, آپ دیکھ لیں سارے اسباق دیکھیں گے تو جو کام کے کرنے والا ہے اس کے اوپر پیش آیا, اور جس پر کام واقع ہوا اس کے اوپر زبر آیا ہے. بس آپ یہ سمجھ لیں, یہی سمجھانا چاہے یہاں پر حضرت الاستاذ حضرت مولانا نور عالم صاحب خیر الامینی دامت برکاتہم نے. تو آئیے اب یہ سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے, بس تو پھر ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شرب خالد الشاء, خالد نے چائے پی. وَأَكَلَ الْفُطُورَ, اور ناشتہ کھایا. دیکھیے بہت سارے نئے الفاظ ہیں, ان کو ہم دھیان میں رکھتے جائیں. کتاب ہمارے سامنے ہوگی تو حضرت الاستاذ نے جو بھی نئے اسباق آئے ہیں ان کو لال رنگ سے لکھنے کا التزام فرمایا ہے, اس لیے ہمیں دھیان دینا آسان ہوگا. اور ایسے بھی خود ہی ہم دیکھیں اپنے ذہن کو ٹٹولتے رہیں گے کہ یہ نیا لفظ ہے یا پرانا لفظ ہے, ہم خود ہی یاد کر سکتے ہیں. وَرَكِبَ حَافِلَةَ الْمَدْرَسَةِ, اور مدرسے کی بس پر سوار ہوا. وَوَصَلَ إِلَيْهَا فِي الْمِيعَادِ, اور وقت پر مدرسہ پہنچا. وصل پہنچا, الیہا مدرسے کی طرف, فی المیعاد وقت پر. دیکھیے یہاں پر بھی ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ وصل پہنچا, بھئی کہاں پہنچا؟ تو یہ مفعول بھی ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, یہ سوچی جا سکتی ہے, لیکن بس یاد رکھیں کہ افعال جو ہیں عربی زبان میں کچھ حروف جارہ ان کے ساتھ خاص کر دیے گئے ہیں کہ یہ جہاں پر پہنچنا ہوگا اس کے اوپر یہ آئے گا, اور جس چیز کو دیکھنا ہوگا مثلا اس پر یہ آئے گا. تو یہ چیزیں حروف جارہ جو ہیں ان کا استعمال متعین ہے, اس لیے اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دھیان دینے کی. اور حروف جارہ کا استعمال آپ جانتے ہیں کہ حرف جر جس پہ داخل ہوتا ہے اس کے اوپر زیر دے دیتا ہے اگر وہ زیر کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہاں یہ ضمیر ہے, میں نے کہہ دیا تھا پہلے, بالکل یہ ضمیر ٹلت, زما ٹلت اور نٹلت یہ ضمیرہ خاں والے قبیل سے ہیں کہ یہ کبھی بدلیں گے نہیں, اس لیے ان پر ہمیں پڑھنا نہیں. المیعاد یہ بدلنے والی شکل تھی تو اس پر فی داخل ہوا تو فی المیعاد کر دیا گیا. وَوَزَعَ الْحَقِيبَةَ عَلَى الْمِنْزَدَةِ, اور تپائی پر بیگ رکھا. دیکھیے وَزَعَ یہ تو فعل ہو گیا, اس کا فاعل کون ہے؟ تو وہی خالد ہی اس کا فاعل چل رہا ہے. اور الحقیبۃ جس چیز کو رکھا اس کے لیے حقیبہ آیا,
اور اس پر زبر دے دیا گیا، یعنی مفعول بھی ہے یہ۔ وفتح الحقیبۃ، اور بیگ کھولا۔ وَأَخَذَ مِنْهَا الْكِتَابَ الدِّرَاسِيَّ، اور اس میں سے درسی کتاب لی۔ وَقَرَأَ الْكِتَابَ، اور کتاب پڑھی۔ وَسَمِعَ شَرْحَ الْمُعَلِّمِ، اور استاذ کی تقریر سنی، استاذ کا لیکچر سنا۔ وَفَهِمَ الدَّرْسَ الْجَدِيدَ، اور نیا سبق سمجھا۔ شربت سعیدۃ الحلیب، سعیدہ نے دودھ پیا۔ وہاں پر خالدن پر تنوین تھی اور سعیدتو میں تنوین نہیں ہے۔ یہ پہلے حصے میں بالکل غالباً پہلے سبق میں ہی آپ جان چکے ہوں گے کہ جو مؤنث اسماء ہیں ان پر تنوین نہیں آیا کرتی، کہ آپ کے لیے بہت پرانی بات ہو گئی، اسے دہرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بس آ گئی زبان پر تو میں نے بتلا دیا۔ وَرَكِبَتْ سَيَّارَةَ وَالِدِهَا، اور اپنی ماں کی کار پر سوار ہوئی۔ رکبت سوار ہونا، کس چیز پر سوار ہونا، اس کے لیے سیارہ۔ دیکھیے اردو میں علا کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے کہ پر ہے تو علا آگا نہیں، عربی زبان نے اس پر کو ایک طرف کو رکھ دیا ہے، پرے کو رکھ دیا ہے، اس لیے یہاں پر علا ہم استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ عرب والے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بغیر علا کے استعمال کرتے، تو ہم بھی بغیر علا کے استعمال کریں گے۔ وَوَصَلَتْ إِلَى مَدْرَسَتِهَا عَلَى الْمِيعَادِ، اور وقت پر اپنے مدرسے پہنچی۔ وَقَرَأَتِ الدَّرْسَ الْجَدِيدَ، اور نیا سبق پڑھا۔ قرأت فعل ہے اور اس کی فاعل جو ہے وہ سعیدہ ہے، اور الدرس الجدید اس کو پڑھا جائے گا، اس وجہ سے اس کے اوپر زبر آ گیا۔ وَسَمِعَتْ شَرْحَ الْمُعَلِّمِ، اور استاذ کی تقریر سنی۔ وَفَهِمَتِ الْكِتَابَ، اور کتاب سمجھا۔ وَكَتَبَتِ الْأَلْفَاظَ الْجَدِيدَةَ فِي دَفْتَرِهَا، اور نئے الفاظ اپنی کاپی میں لکھے۔ یہاں پر الفاظ الجدیدہ مفعول بھی ہے، کتبت ہے اصل، وہ آپ یاد رکھیں، یہ ملا کر پڑھنے کے لیے میں نے زیر ڈال دیا، ورنہ اصل وہی ہے کتبہ اور کتبت۔ اتنا آپ سمجھ لیں کہ ماضی میں جو واحد مذکر کے لیے ہوگا وہ فعلا یا فعیلا یا فعولا جو بھی کچھ ہو اس وزن پر ہوگا، اور جو مؤنث کے لیے ہوگا یعنی واحد مؤنث غائب کے لیے اس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہوگی، تا ساکن، لمبی والی تا، شربت والی تا، دیکھیے رہے آپ شریبت ہے۔ فہمت، شریبت، وصلت، سمعت، کتبت، اور اس کے مقابلے میں ادھر شریبہ، رکیبہ، وضع، اخذ، سمع وغیرہ ہیں۔ امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مفعول بھی کی بحث بھی اصطلاحی انداز میں نہیں، ایک عام سے انداز میں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق سے متعلق تفصیلات ترجمے کی شکل میں موجود ہیں جامعالعلوم.org پر، آپ وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔